یا وہ مجھے دکھا دے. تو یہ اصل میں توکل کی ٹرو مینیفیسٹیشن ہوگی. نیکسٹ میں ڈسکس کرنا چاہوں گا، آئی ہوپ کہ توکل بہت ڈیٹیل میں ہم لوگوں کو سمجھ آ گیا ہے کہ اس کے انگریڈینٹس کیا ہیں، اس کی ریکوائرمنٹس کیا ہیں، پری ریکویزٹس کیا ہیں، اس کا ایک ڈیپ میننگ کیا ہے، اور پریکٹیکل مینیفیسٹیشن اس کی کیا ہے. اللہ تعالیٰ بس ہمیں عمل کی توفیق دے. 3 ٹائپس آف یقین قرآن میں آئے ہیں. نمبر 1 علم الیقین، یقین بیسڈ آن نالج. یہ کہاں ہے؟ کلا لو تعلمون علم الیقین، آئی گیس الہاکم التکاثر جو ہے سورت، اس میں ہے. عین الیقین، یقین بیسڈ آن سینگ، یہ دوسرا ٹائپ آف یقین. یہ کیا ہے؟ ثم لترونھا عین الیقین، یہ ہے عین الیقین، یقین بیسڈ آن سینگ. اور تیسرا یقین ہے حق الیقین، یہ ہے یقین بیسڈ آن فیلنگ. ان ھذا لہو حق الیقین. تو قرآن مجید میں 3 جو ہیں وہ یقین آئے ہیں. پہلا یقین ایسا یقین جو نالج کی بیس پہ آتا ہے، یعنی کہ آپ کو کسی چیز کا نالج آ جاتا ہے، آپ کا نالج اپ گریڈ ہو جاتا ہے تو آپ کا یقین بڑھ جاتا ہے. اسی لیے ٹیسٹ اور ٹرائل ضروری ہیں لائف میں. اگر اللہ کی طرف سے آزمائشیں نہیں آئیں گی، زندگی میں لاس نہیں ہوگا، نقصان نہیں ہوگا، آپ کو علم الیقین کیسے آئے گا؟ آپ کو کیسے نالج آئے گا؟ آپ کا یقین کیسے پختہ ہوگا کہ سب اللہ کے ہاتھ میں؟ اور آپ کو اللہ کیسے یاد آئے گا؟ سبحان اللہ. آپ کو توکل کیسے بلڈ ہوگا اللہ میں، رائٹ؟ تو جب آپ کے ساتھ کچھ ہو جاتا ہے، آپ کو ایک نالج آتا ہے، آپ کا نالج اپ گریڈ ہوتا ہے، آپ ایکسپیرینس سے لرن کرتے ہو، آپ کا یہ والا یقین قائم ہو جاتا ہے. یا جب آپ خود کچھ آنکھوں سے دیکھ لیتے ہو. دوسرا ہے عین الیقین، یہ ہے آنکھوں سے دیکھنے والا. جب آپ دیکھ لیتے ہو کسی چیز کو. پچھلا تھا جب آپ کو نالج آ جاتا ہے کسی چیز کا، رائٹ؟ مے بی قرآن سے نالج آ جاتا ہے، کسی ایکسپیرینس سے آ جاتا ہے. ایک ہے کہ آپ نے دیکھ لیا، یہ ہے عین الیقین. جیسے اللہ نے کہا نا ثم لترونھا عین الیقین، کہ بے شک جب یہ دیکھ لیں گے اپنی آنکھوں سے تو انہیں یقین آ جائے گا. تو کئی چیزیں ہم آنکھوں سے دیکھتے ہیں، لوگوں کو دیکھتے ہیں، ان کے توکل کو دیکھتے ہیں. یہ بیسکلی توکل کے ہی انگریڈینٹس میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ یقین سے توکل آئے گا. ایسے لوگوں میں بیٹھے ہیں جن کو ہم نظروں سے دیکھ رہے ہیں اللہ پہ توکل کرتے ہوئے، ٹھیک ہے، اور نظروں سے آپ دیکھ رہے ہیں ان کی لائف میں ماشاءاللہ تبدیلیاں آتے ہوئے. اور پھر جو ہے وہ حق الیقین ہے کہ یقین بیسڈ آن فیلنگ. یہ پیورلی اللہ کا گفٹ ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کے دل میں ایک یقین ڈال دے گا، ایک فیلنگ ڈال دے گا کہ آپ کو نا ایک سیرینٹی والی فیلنگ ہونے لگے گی، راحت والی، اور آپ کا یقین پختہ ہو جائے گا اللہ رب العالمین کی ذات پہ. اور یہ یقین استخارے سے بھی آتا ہے. استخارے کا بہت بڑا رزلٹ یہ ہے نا، استخارہ کرنے کا. استخارہ آئی ہوپ یو گائز نو، 2 نفل پڑھے جاتے ہیں. وضو کیا، 2 نفل پڑھے، اور اس کے بعد دعائے استخارہ کی. اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرک واسألک من فضلک العظیم. یہ لمبی دعا ہے، سرچ کر لیجئے گا گوگل پہ، یہ پڑھی جائے، ٹھیک ہے. اور اس کے بعد اللہ سے وہ چیز جو بھی ذہن میں ہے وہ ذہن میں رکھتے ہوئے دعا پڑھی جائے. کسی سے استخارہ کرنا اور سنت سے ثابت نہیں ہے بہرحال. تو استخارہ کرنے سے یہ یقین دل میں آتا ہے، ٹھیک ہے. تو سبحان اللہ، یہ 3 جو ٹائپس آف یقین ہیں یہ بھی ہمارے لیے ضروری ہیں توکل کے لیے. نمبر 1 علم الیقین، یقین بیسڈ آن نالج. جتنا آپ توکل کے بارے میں پڑھتے جائیں گے، نالج لیتے جائیں گے، انبیاء کی سٹوریز سے نالج لیتے جائیں گے، انشاءاللہ علم الیقین بڑھے گا توکل کے حوالے سے. دوسرا ہے عین الیقین. خود جب دیکھیں گے اپنی زندگی میں بہت کچھ ہوتے دیکھیں گے کہ آپ نے ایک میٹر میں اللہ پہ توکل کیا اور اس کا رزلٹ آپ کی نظروں کے سامنے آ گیا، ٹھیک ہے. کسی بندے کو دیکھیں گے توکل کرتے ہوئے، اس کی محفل میں بیٹھیں گے، اس کی باتیں سنیں گے، عین الیقین بڑھے گا. اور تیسرا حق الیقین، اللہ سے دعا کریں. یہ اذکار ہم کیوں کرتے ہیں؟ حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم. صبح 7 بار، شام 7 بار حکم دیا گیا اس کا، رائٹ. یہ حق الیقین کے لیے کہ یقین قائم ہو جائے میرے دل میں. اور پھر دعا ہم اس لیے کرتے ہیں کہ حق الیقین اللہ تعالیٰ دے دے وہ یقین، دا یقین وچ از بیسڈ آن فیلنگ، رائٹ. تو یہ ہیں 3 ٹائپس آف یقین. کچھ آیات میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جب توکل کی بات کی ہے قرآن میں، سورہ مائدہ آیت نمبر 23، وعلی اللہ فتوکلوا ان کنتم مؤمنین اینڈ پٹ یور ٹرسٹ ان اللہ اف یو آر بلیورز انڈیڈ. یعنی ایمان کا تقاضا ہی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پہ توکل کیا جائے، ٹرسٹ کیا جائے. اسی طرح سورہ انفال آیت نمبر 2 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں
انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ The believers are only those who, when Allah is mentioned, feel a fear in their hearts, and when His verses are recited unto them, they, that is the verses, increase their faith and they put their trust in their Lord alone. اس سے ثابت یہ ہوتا ہے کہ بہت ضروری ہے قرآن مجید کو سمجھنا، اور قرآن مجید کے حوالے سے دل میں ایک ادب ہونا، ایک سبمیشن ہونا کہ اللہ کا کلام ہے، اور اس کو بڑے غور سے سننا جب وہ ریسائٹ کیا جا رہا ہے، تاکہ اس کا وہ امپیکٹ ہو جو امپیکٹ یہاں پہ آیا ہوا ہے کہ جب بھی ان کے سامنے اللہ کا ذکر ہوتا ہے یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی آیات پڑھی جاتی ہیں تو وہ اپنے دل میں ایک عاجزی فیل کرتے ہیں، ایک دم ہمبل ہو جاتے ہیں. تو یہ ہمیں پریکٹس کرنے سے ہوتا ہے، یہ ایسے نہیں ہوتا ہے، رائٹ؟ تو ایون ایکٹنگ بھی کرنی پڑے، میں تو یہ کہوں گا شروع میں شاید آپ کو ایکٹنگ کرنی پڑے، اچھی بات ہے، انشاءاللہ وہ آہستہ آہستہ عادت بنے گی انسان کی. تو اور جب اس کی آیات پڑھی جاتی ہیں تو وہ انہیں ایمان میں ان کے اضافہ کرتی ہیں. تو اگر آپ چاہتے ہیں آپ کے ایمان میں اضافہ ہو تو پھر یہ ہیوملٹی شو کرنی پڑے گی، یہ سبمیشن. اور ان کی خاص بات یہ ہے وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ کہ وہ اپنے رب پہ توکل کرتے ہیں. اس سے ثابت یہ ہوا جتنا آپ اپنے رب پہ توکل کریں گے قرآن آپ کو اتنا انکریز کرے گا ایمان. ٹھیک ہے، یہ ایک بڑا پریکٹیکل طریقہ ہے توکل کو مزید بڑھانے کا، لیکن اس کا پری ریکویزٹ توکل ہے. توکل کیا اور اس کے بعد قرآن سنا تو توکل میں مزید اضافہ انشاءاللہ ہوگا، اور ایمان میں مزید اضافہ انشاءاللہ ہوگا. پھر سورہ آل عمران آیت نمبر 122 وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ and in Allah should the believers put their trust. خلاص بلیورز کو چاہیے کہ صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات پہ اپنا توکل کریں، اپنا یقین کریں. اور پھر اسی طرح سورہ آل عمران آیت نمبر 159 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دے رہے ہیں فَإِذَا عَزَمْتُ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ. پھر جب تم ایک چیز کا ارادہ کر بیٹھو فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ تو پھر اللہ کی ذات پہ توکل کرو. لیکن اس سے پہلے کے پری ریکویزٹس بڑے خوبصورت ہیں کہ مشاورت کرو. یہ اسی آیت کا حصہ ہے کہ تم مشورہ کرو اپنے لوگوں سے، صحابہ سے، اور پھر جب ارادہ کر لو پختہ، استخارہ بھی کر لیا، ایوری تھنگ، اور وہ سٹیپ لے لیا، تو پھر جو ہے اللہ پہ توکل کرو اور آگے چلو. کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو متوکلین جو ہیں ان سے خاص محبت ہے. عمر رضی اللہ عنہ کا یہ بہت ہی خوبصورت کوٹ، بلکہ نہیں حدیث مروی ہے عمر رضی اللہ عنہ سے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ مسند احمد و ترمذی کی روایت ہے، اف یو پٹ یور فیتھ کمپلیٹلی ان اللہ، اگر تم اللہ کی ذات پہ کمپلیٹ توکل کرو گے، ہی ول ارینج فار یو یور سسٹیننس ان دا سیم وے ایز ہی پرووائڈس فار دا برڈس. تو اللہ بالکل اسی طرح تمہیں رزق دے گا، سسٹیننس دے گا جس طرح وہ برڈس کو دیتا ہے.